جو ہم اللہ سے مانگتے ہیں اور ہر زبان میں مانگتے ہیں، تو اب کیا عقیدہ ہے ہمارا؟ یہ عقیدہ ہے کہ نہیں کہ اللہ سب کی زبان سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، اور ہر کسی کی دعا منظور کرنے کی قدرت بھی رکھتے ہیں، اور جو بندہ جو مانگ رہا ہے اس کو دینا چاہے تو دے سکتے ہیں۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ اسی لیے تو ہمارے عرفات میں 20 لاکھ آدمی کھڑا دعا مانگ رہا ہے، 29 کے ختم میں 20 لاکھ آدمی کھڑا ہوا دعائیں مانگ رہا ہے۔ تو اگر یہ یقین نہ ہو یا یہ خیال ہو یار بہت شور کرے، پتہ نہیں ہماری دعا کا اللہ کو پتہ لگے گا یا نہیں لگے گا، تو کون مانے گا؟ اس لیے ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ ہم لاکھ شور مچائیں، ہم کروڑ نہیں، ساری دنیا کے 1 ارب 36 کروڑ مسلمان ایک وقت میں مانگنے لگ جائیں، وہ سن رہا اور دینے پہ قادر ہے، اور اس کو علم ہے کہ میرا بندہ کہاں ہے، کس حال میں ہے اور کیا مانگ رہا ہے۔ اب اگر اسی میں کسی غیر کو آپ شریک کریں گے تو یہ شرک فی صفات ہے۔ اب اگر آپ مثلا اس میں یہاں بیٹھے ہوئے ایک وظیفہ کرتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ یا معین الدین اجویری مدد کن، تو آپ ایمان سے کہیں کہ اس وظیفے کرنے والے کا عقیدہ کیا ہے جو معین الدین کو پکار رہا ہے؟ یا علی، آپ کشتی لڑ رہے ہیں تو یا علی، آپ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو یا علی، یعنی حضرت علی کو آپ اچھے کاموں میں بلاتے ہیں، کبھی کرکٹ کے لیے، کبھی فٹ بال کے لیے، کبھی کشتی لڑنے کے لیے، کبھی باکسنگ کے لیے، ماشاء اللہ۔ اور پھر آپ کا کیا عقیدہ ہے کہ جب ہم یہاں سے کہیں گے کہ یا علی مدد، یا ہم کہیں گے یا پیر، یا دستگیر، یا عبد القادر جیلانی، یا شیخ جیلانی، یا شیخ معین الدین چشتی، تو جب یہ ہم پکار رہے ہیں تو کیا وہ ہماری اس پکار کو سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے؟ اگر ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں سن رہے تو پکارنے کا فائدہ؟ پھر تو کوئی پاگل ہے پکارتا ہے جو اگلا سنتا ہی نہیں۔ دیکھو نا، ابھی آپ مسجد میں بیٹھے، یہاں سے اگر آپ آرڈر دینا شروع کر دیں گے کہ بیگم صاحب میں نے یہ کھانا ہے ذرا جلدی پکا لیں، تو کہے گا کس کو کہہ رہے ہو بھائی؟ میں اپنی بیوی کو کہہ رہا ہوں، تم کیوں چڑھ رہے ہو؟ کہاں ہے تمہاری گھر میں ہے؟ او بابا یہاں جو کہہ رہے ہو ٹیلی فون کر رہے ہو، کیا کر رہے ہو، کوئی واسطہ ہے؟ نہیں میں ویسے کہہ رہا ہوں یہاں سے، تو کہیں گے جو بات خراب ہو گیا، لوز ہے کوئی معاملہ۔ تو اصل مسئلہ سمجھیں کہ آپ جب ایک آدمی پکارتا ہے کہ مدد کن یا معین الدین چشتی، اور بغیر داد بلا افتاد کشتی، کہ مصیبتوں میں میری اور غم میں میری کشتی جو ہے وہ گھر چکی ہے، میری مدد کر۔ اور باقاعدہ انہوں نے، یعنی آپ اندازہ کریں کہ، اور یہ بھی عقائد جو ہیں وہی سے آئے ہیں، باقاعدہ روافض میں یہ ایک ہے ان کی ناد علی، باقاعدہ ان کا وظیفہ ہے، اور یہ باقاعدہ ان کے اعتقاد کا حصہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الفاطمہ، میرے پاس 5 تن جو ہیں میں تو جہنم کی آگ ان کے ذریعے بجھا دوں گا۔ وہ کہتے ہیں مجھے کیا خوف ہے جہنم کا؟ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوبا الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ ابناہما والفاطمہ، کہ ایک حضرت مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ، علی المرتضیٰ ان کے 2 بیٹے حسن حسین، تیسری بیٹی کو نہیں مانتے، اور 5واں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور یہی وہ عقیدہ ہے جو ہمارے مشرکوں نے بنا لیا کہ بغیر داب بلا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی، اور اس کے بعد باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو 2 رکعت نماز نفل پڑھنے کے بعد تم اپنا رخ جو ہے وہ بغداد کی طرف کر کے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ کا ایک تسبیح پڑھیں، اور اس کے بعد الٹے پاؤں 11 قدم جانے کے بعد پھر سیدھے ہو کے چلے جائیں، تمہاری مشکل جو ہے فوراً حل کر دیں گے، حضرت کی روح ادھر متوجہ ہو جائے گی اور تیری ساری مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گی۔ باقاعدہ کتابوں میں یہ نہیں کہ ایسے لوگوں کو کس سے کہانیاں ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ تمام ہمارے جو اولیاء اللہ ہیں ان کو تصرف کرنے کا حق حاصل ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ بھی اس قدر تصرف کا حق حاصل، تو اس کو کہتے ہیں شرک فی صفت، کہ علم غیب تو اس کی صفت تھی، لیکن انہوں نے وہ کہ ہماری بات کو جانتا ہے، جیسے باقاعدہ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک عمل کسی کا نہیں ہے، اس لیے حضرت خضر نے علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بھی کشتی پہ ہیں اور ایک چڑیا نے آ کے چونچ بھری دریا سے، تو حضرت خضر نے پوچھا کہ موسیٰ
ہل نقص من ماء البحر شیء، یہ سمندر کے پانی سے اس کے چڑیا کے چونچ بھرنے سے کوئی چیز کمی ہو گئی ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام ہنس پڑے، نے کہا یار ایک چڑیا ایک چونچ میں کتنی پانی 2 قطرے لے گئی ہوگی، اس سے سمندر کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تو حضرت خضر نے کہا کہ موسیٰ علمی و علمک و علم الخلائق کلھا، میرا علم، تیرا علم اور اللہ کی ساری مخلوق کا علم، اللہ کے علم میں اتنی بھی کمی نہیں کر سکتے کہ اللہ کا علم اتنا وسیع، اللہ کا علم اتنا کامل، اللہ کا علم اتنا تام ہے اور عالم الغیب والشہادہ ہے، تو یہ اللہ کی صفت خاصہ ہے، اس میں اگر کسی کو شریک کرے تو وہ بھی شرک کہلائے گا، اس کو کہتے ہیں شرک فی الصفات۔ اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی شرک سے محفوظ رکھے اور تمام مسلمانوں کو صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔